السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں جو زیر مطالعہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ حدیث نمبر 799 ہے، اور مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو کتاب الحج کے تحت دیے گئے یا ذکر کردہ ابواب میں سے ایک نئے باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ معمول کے مطابق پہلے باب کے الفاظ آپ کے گوش گزار کیے جائیں، اور پھر انشاءاللہ ہم نص حدیث کی طرف آئیں گے، اور پھر حدیث کا اللہ کی توفیق سے کچھ تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، باب کے الفاظ ہیں: باب استحباب تقبیل الحجر الاسود فی الطواف، کہ طواف کے دوران کوئی بھی طواف ہو کسی بھی قسم کا، تو اس طواف میں چاہے وہ طواف تحیہ ہو جسے ہم پہلا طواف کہتے ہیں، طواف قدوم، یا طواف وداع ہو، یا طواف افادہ ہو، کوئی بھی طواف ہو یا عام طواف ہو، تو اس کے دوران جب حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا یا زائر طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے کارنر میں کونے میں آتا ہے، تو اس کو بوسہ دینے کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے ہمارے سامنے۔ حدیث نمبر 799 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، کہ انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کی جانب آئے اور اسے بوسہ دیا، اسے چوما۔ فقال، اور ساتھ ہی چومتے ہوئے یہ فرمایا کہ انی اعلم انک حجر، کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی تکلیف دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو نقصان دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ یقبلک، کہ وہ آپ کو یا تجھے بوسہ دیتے ہوئے، تو ما قبلتک، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ناظرین، ایک تو اس سے یہ واضح ہوا کہ حجر اسود کوئی عام پتھر نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی جو احادیث کے بارے میں ذکر کردہ یا قائم کردہ شروط کے مطابق حجر اسود کے بارے میں شاید یہی ایک حدیث ملی جو انہوں نے یہاں ذکر فرما دی اپنی صحیح میں، لیکن اس حدیث کے علاوہ بھی دیگر کتب حدیث میں اس کے حجر اسود کے بارے میں ذکر ملتا ہے، کچھ الفاظ ملتے ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی میں غالباً یہ الفاظ ہیں کہ حجر اسود جنت سے آیا اور کان اشد بیاضا من اللبن، کہ یہ حجر اسود جو تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، سفیدی میں، چمک میں دودھ سے بھی بڑھ کر زیادہ تھا۔ فسودتہ خطایا بنی آدم، تو بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کی جو خطائیں تھیں، سیاہکاریاں، انہوں نے اس حجر اسود کی چمک کو ختم کر دیا یا اسے سیاہ کر دیا۔
تو آج جب ہم آپ جائیں تو حجر اسود کو دیکھیں تو اس پر بجائے اس کے کہ سفیدی ہو بلکہ اس پر سیاہی غالب ہے، سیاہی رنگ کا غلبہ ہے۔ تو بہرحال یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یہ بہت دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ تو اب چونکہ بنی آدم جب اس کو چھوتا ہے یا ہاتھ سے یا بوسہ دیتے ہیں اس کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے بوسہ دیتے ہیں۔ باقی بعض احادیث میں جیسے غالباً سنن ابی داود کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ حجر اسود جو ہے یہ قیامت کے دن آئے گا تو باقاعدہ اس کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، تو یہ کلام کرے گا اللہ کے حکم سے۔ تو جو بھی شخص یا جس شخص نے بھی اسے خالصتاً لوجہ اللہ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت میں، ایمان میں اور سنت سمجھتے ہوئے اسے بوسہ دیا ہوگا، تو حجر اسود جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے حق میں شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے گھر میں آیا، اس نے تیری بندگی بجا لائی اور مجھے بوسہ بھی دیا۔ تو گویا اللہ کی یہ مخلوقات جیسا کہ دیگر روایات میں بھی آتا ہے کہ جو بے جان اور ٹھوس یا جمادات ہیں، نباتات ہیں، زمین ہے، ارض و سما، یہ ساری چیزیں انسان جہاں جہاں گزرتا ہے وہاں وہ اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ تلبیہ کے بارے میں بھی یہ روایت بلا بیت مادر ولا، کوئی بھی کچا اور پکا گھر جو ہے وہ بھی ایسا نہیں کہ جہاں تلبیہ کہنے والے کی آواز پہنچتی ہو تو وہ بھی ساتھ تلبیہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گواہی بھی دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اور انسان جب اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو یہ خوش ہوتی ہیں اور یہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی، اور اگر اللہ کی اطاعت و نافرمانی ہو تو یہ غضبناک ہو جاتی ہیں اور اللہ کے روبرو نافرمان کی گناہوں کی بھی گواہی دیں گی علیاذ باللہ۔ تو گویا کہ یہاں معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود جنت سے آیا اور یہ باقاعدہ گواہی دے گا، اس لیے اگر کوئی شخص یہ موقع پاتا ہے یا پا سکتا ہے اس کو دینے کا، بوسہ دینے کا، تو اس کو ضرور بوسہ دے اور اس کو چھوڑے نہیں، اور نہ ہی اس کی طرف یہ ہے کہ توجہ نہ دے طواف کے دوران۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی بندگی اور عبادت کی ایک قسم ہے۔ بہرحال چونکہ یہ پتھر تھا اس لیے اسلام جب آیا تو اس وقت تماثیل اور پتھر سے بنی ہوئی چیزیں ان کے احترام اور ادب سے روک دیا گیا، شرک کے دروازے کو بند کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ دیگر صحابہ بھی سارے بڑے ہی محتاط تھے جب اللہ نے ان کے دل اور دماغ میں اللہ کی توحید کو راسخ کر دیا۔ تو یہ جو جتنی بھی مظاہر قدرت کی چیزیں تھیں، یا اس قسم کے پتھر یا تماثیل یا حجر شجر یا یہ مونز اسٹارز اور اس طرح سن سورج وغیرہ، یہ ساری چیزیں جن کو قومیں اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ پوجا کرتی اور عبادت کرتی تھیں، تو شریعت طاہرہ نے ان سب کی اللہ کے علاوہ جو پرستش ہے یا پوجا اس کو حرام قرار دیا، اور بت پرستی اور شرک اکبر جو ہے اس سے موسوم کیا اس کو۔ تو بہرحال یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کو محض اس لیے ان کی طرف توجہ دے یا مائل ہو یا جھکے کہ یہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہے یا اس کے اندر یہ کمال ہے یا اس کے اندر یہ طاقت، یہ جیسا کہ دیگر مشرک قومیں کرتی ہیں۔ تو اہل ایمان وہ اگر اس کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ محض اس لیے نہیں کہ یہ پتھر ہے، بذات ہی پتھر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں، وہ ایک ٹھوس چیز ہے اور بے حس و حرکت، نہ نفع دے رہی ہے نہ نقصان دے رہی ہے دیگر جمادات کی طرح، دیگر پتھروں کی طرح۔ تو اب اس کا جو احترام ہے یا اس کو جو چھونا ہے وہ اس لیے ہے کہ رحمت للعالمین نے اللہ کے حکم سے اس کو استعلام کیا۔
اس سے اصل غرض و غائد کیا تھی، ایسے مقصد کیا تھا؟ تو جتنی بھی عبادات ہیں یا اس کی اقسام جس پر اجر اور ثواب ملتا ہے، تو اس کی حقیقی کنہ یا مقصود اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمارا جو کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آئے منوان اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ اسی عقیدے کو فائنڈ آؤٹ کیا اور واضح کیا ملہم و حاضی امہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بوسہ دیتے ہوئے کہ وہ آپ بہت ہی زیادہ اس بارے میں حساس تھے کہ کہیں کوئی شخص اس پتھر کو دیکھا دیکھی کوئی دیگر پتھروں کو بھی چومنا چاٹنا نہ شروع کر دے یا یہ باور کرنا شروع کر دے کہ اس پتھر کے اندر کوئی خاصیت ہے۔ تو اسی لیے ناظرین، جو قبور ہیں ان کو پکا کرنا اور پھر قبروں پر جا کر پیشانیاں جھکانا یا ہاتھ سے ان کو چھونا تبرک کے طور پر، یا وہاں جو زمینیں ہیں ارد گرد کی اس پر جا کر بیٹھنا یا اعتکاف کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہماری شریعت میں ناجائز قرار دے دی گئیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس بات سے کہ قبروں کا طواف کیا جائے یا قبروں کے پاس اعتکاف کیا جائے یا قبروں کو چونا گچ کیا جائے یا قبروں پر بیٹھا جائے اور ان پہ چراغ جلائے جائیں۔ یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ وہ قبریں خواہ انبیاء اور رسول کے نام سے ہی کیوں موسوم نہ ہوں۔ تو رحمت للعالمین نے جاتے ہوئے اپنی امت کو اس بات سے ڈرایا تھا اور یہ دعا بھی فرمائی تھی جو صحیح حدیث میں ہے کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے میرے اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا کہ لوگ آ کر میری قبر کا طواف کرنے لگیں اور وہاں پیشانیاں جھکانے اور رگڑنے لگیں، کہ وثنا یعبد کہ پھر اس کی آہستہ آہستہ عبادت ہونی شروع ہو جائے، جس طرح کہ پہلے انبیاء اور رسل کی پہلے تصویریں بنائی گئیں اور پھر ان کی قوموں نے پھر ان کو مورتیوں میں بدل دیا، پھر ان پر آگے ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے۔ تو رحمت للعالمین نے یہ دعا فرمائی۔ اور اسی طرح جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو الحیاج کے حوالے سے یہ بات بڑی ہی معروف ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ اے علی، میں اللہ کا رسول ہوں اور تو میرا پیغمبر ہے، تو میرا رسول ہے، تو میں تجھے حکم دیتا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کیا حکم ہے؟ اللہ تدع صورتا الا طمستہا، کہ کوئی بھی تصویر تماثیل میں سے جس کی اللہ کے سوا احترام یا ادب یا عزت کا خدشہ لاحق ہو، اس کو ایسے ہی اگر تو پائے اس کو مٹا دے، اس کو ختم کر دے، اس کو تباہ کر دے۔ ولا قبرا مشرفا الا طمستہا والا سویتا، اور جو بھی قبر ایک بالشت سے سپین یعنی ایک سپین سے زیادہ اٹھی ہوئی ہو، ابھری ہوئی نظر آئے، تو واضح نظر آئے زمین سے ایک بالشت سے زیادہ، تو اس کو برابر کر دے، یعنی بالشت کے برابر کر دے یا زمین کے ہی برابر کر دے، تاکہ شرک کا شائبہ ختم ہو جائے اور یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ تو شریعت اس حد تک حساس تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اور انبیاء اور رسل کی بھی آمد کا یہی مقصد تھا کہ جب آتے تو دیکھتے کہ قومیں بتوں کے بنائی ہوئی مورتیاں خواہ وہ صالحین کی کیوں نہیں تھیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تو صالحین کی جو مورتیاں بنائی ہوئی تھیں خود ساختہ، انہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، انہی کی احترام اور عزت کرتے تھے، کہ وہ لوگ بدکار نہیں تھے، برے نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے بڑے ولی اولیاء اور بڑے بزرگ اور نیک اور صالحین تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر وغیرہ۔ تو ان کی انہوں نے مورتیاں بنا کر پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل وہ بھی اپنے باپ کے بنائے ہوئے جو ہاتھوں کے بت تھے بڑے، جو ان کے ان کو پوجا کرتے، ان کی قومیں پوجتی تھیں، تو حضرت ابراہیم خلیل وہ چھوٹی عمر میں، جیسا کہ تاریخ انبیاء میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ باپ کہتا چھوٹے ابراہیم خلیل کو کہ جاؤ
جا کر ان کو بیچ کر آؤ اور معاوضہ لے کے آؤ، کیونکہ وہ باپ جو تھا وہ بت تراش تھا اور بت بنا کر مورتیاں صالحین کی تو وہ بیچا کرتا تھا، فروخت کرتا تھا۔ تو ناظرین یہ بات بڑی اہم تھی کہ اللہ کے خلیل جو بت شکن تھے بچپن میں ہی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ نے ابراہیم خلیل کو شروع میں بچپن سے ہی یہ شعور دے دیا تھا توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اور آپ بتوں سے بچپن سے ہی بیزار تھے۔ تو باپ جب یہ سختی کرتا تو وہ کیا کرتے کہ ان پتھروں کی مورتیوں کو ان کے گلوں میں رسیاں ڈال دیتے، رسیاں ڈال کر ان کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور پھر یہ ندا کرتے اشتروا ما لا یضرکم ولا ینفعکم، آؤ مجھ سے وہ چیز خرید لو جو کہ نہ کوئی فائدہ دیتی ہے نہ کوئی نقصان دیتی ہے، ایسی چیز جو بالکل ابس اور بیکار ہے اس کو مجھ سے خرید لو۔ تو لوگ اکٹھے تو ہو جاتے لیکن ہنستے، اور پھر اس بات پر کوئی بھی ان کو خریدتا نہیں تھا۔ اور پھر وہ کبھی کبھی ان کا مذاق، ان کی بے بسی قوم کے سامنے اس طرح اڑاتے، واضح کرتے کہ یہ تو نہ نقصان دیتے نہ فائدہ، تو تم بلا وجہ ان کو پوجتے ہو۔ تو اشربی پانی کی نالی کے سامنے لے جاتے کسی بت کو، کہتے کہ اشربی پیو، پانی کیوں نہیں پیتے؟ اور پھر مجھ سے بات کرو، لماذا لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں، میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس طرح ابراہیم خلیل اللہ ان کی یہ بے بسی بتوں کی جو ہے وہ واضح کرتے۔ ناظرین، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اس حدیث میں اس عقیدے کو جو خلیل کا عقیدہ تھا اس کو ابھارا ہے، انبیاء کا عقیدہ ہے، رسولوں کا عقیدہ ہے، اس کو واضح کیا ہے۔ اور معمولی بھی شائبہ ہوتا ہے شرک کا، پتہ چلا کہ بیت رضوان کے درخت کے نیچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ کوئی تبرک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیعت کی تھی بیت رضوان، اور یہاں جتنے بھی شامل تھے لوگ ان کو اللہ نے جنت کا پروانہ دے دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کو جنت کے پروانے مل گئے۔ تو غالباً اسی ذہن کو لے کر وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں جاتے کہ ہم کچھ دیر یہاں کھڑے ہوں اور ہمیں بھی شاید کوئی برکت اور حاصل ہو جائے اور ہمیں کوئی فائدہ ملے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حجر اسود کو یہاں مخاطب ہیں، انہوں نے جب سنا تو فوراً حکم دیا کہ اس درخت کو سرے سے جڑوں سے کاٹ دیا جائے اور نام و نشان ہی مٹا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد میں اپنے کچھ لوگوں کو لے کر گیا جو کہ بیت رضوان میں شامل تھے، انہیں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کہیں کوئی درخت تھا بھی کہ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس طرح وہ شرک کا دروازہ بند کرنے کے لیے جڑیں کاٹ کے رکھ دیں۔ تو ناظرین، آج کی یہ حدیث میں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی سنا جائے سمجھا جائے اس کو نہ صرف یہ کہ اس کو اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں، بلکہ اپنے دیگر احباب اور اپنے دوست اور دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی اس میسج کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کوئی سنا اور سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔